کتاب ہے شیعہ کی اور اس کے سینے میں شان ہے صدیق اکبر کی. سبحان اللہ. اس کے سینے میں یہ دکھا رہا ہوں، یہ ایران سے چھپ کے آئی ہے اور اس کے ہمارے پاس دو نسخے ہیں. ایک میں نے بہت پہلے میں طالب علم تھا، پڑھتا تھا، یہ پرانا، یہ اس وقت لیا تھا، یہ پرانا، یہ اندر سے بھی بلکہ میرے خیال سے اب حالت اس کی یہ دیکھ لیں. یہ جب ہم طالب علم تھے میں 35-40 لاکھ کی کتاب صرف شیعوں کی خرید کے رکھی ہوئی ہے. اور ہمارا چیلنج ہے جس دنیا کی عدالت میں شیعہ صحابہ پر بات کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی کتابوں سے دکھانے کو تیار ہیں. شیعہ کی کتابوں سے نہ دکھائیں تو ہماری گردن مار دینا. ہاں یہ جو بکاؤ مال ہے یہ اور ہے، یہ جو کچھ بھٹے ستیان ہے یہ اور ہیں، اور رضا کے لقمے کھانے والے اور ہیں. تمہاری بھول ہے، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے لاہور کا بڈھا عرفان شاہ خرید لیا، ہم نے کراچی کا فیروز شاہ خرید لیا، ہم نے سدرا کا انور شاہ خرید لیا، پنڈی کا ریاض شاہ خرید لیا، عبدالقادر شاہ خرید لیا، جامعہ رافضیہ کا ایلانی قدر کا کیڑا نیفا پیلا خرید لیا. تو یہ وہ باقی بھی بکاؤ مال ہے. نانا یہ تمہاری بھول ہے کہ رضا چاہتا رہا رب دعویٰ کی قسم گلی گلی میں رضا کے پتر موجود ہیں، رضا کے بچے موجود ہیں. فیض رضا، فیض رضا. گلی گلی میں رضا کے روحانی اور فکری بیٹے موجود ہیں. بے شک بے شک. اور تمہیں وہاں تک دوڑائیں گے کہ جہاں تمہیں جگہ نہیں ملے گی. یہ کتاب شیعہ کی ہے، میں دکھا رہا ہوں، نسخے دو ہیں اور یہ بھی میرے ہاتھ میں یہ نیا نسخہ ہے. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ. اے لاہور کا جواد نقوی، تجھ سے لے کر تیرے گرو ساجد نقوی تک میرا چیلنج ہے، چیلنج. میں یہ تیری کتاب دکھا رہا ہوں، اس کے اندر ہے. امام محمد الباقر سے عروہ بن عبداللہ نے پوچھا، عروہ بن عبداللہ نے پوچھا، اے محمد الباقر پتر لگ دے حسین العابدین دے، تے پوترے حسین دے، تے پڑپوترے علی دے، تے دھوترے نبی دے، تے ابا حضور لگ دے مڑ امام جعفر صادق دے. اے تے مڑچا دسو تلوار تے زیور شور چاڑ سکتے ہیں؟ انہاں کہ لا باس بھی، لا باس بھی، کوئی عرض نہیں ہے. کیوں؟ کہ قد حل ابو بکر نے صدیق سیفہ. سونے صدیق اپنی تلوار پہ زیور چڑھایا تھا. چڑھا سکتے ہیں، ابھی تو آپ نہیں بولے نا، آگے بولیں گے آپ. تو عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے، یہ شیعہ کتاب ہے، عروہ بن عبداللہ، ہم نے یہ سب زبانی ایسے پیا ہوا جیسے اردو یاد کرتے ہیں. یہ پوری عبارت ایسے زبانی یاد. میں ایک نہیں، یہ شیعہ کی، ہماری سنیوں کی اس وقت کتابیں تھوڑی ہیں، شیعہ کی زیادہ ہیں یہاں. اور یہ جو پڑھوں گا وہ مجھے ایسے زبانی یاد ہے، ایسے ہی جیسے میں بیان کر رہا ہوں. ابھی تمہارا وقت ہو نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، صحاح ستہ، قرآن کے بعد میں 60 سے 70 حدیثیں صرف شان صدیق میں عربی میں زبانی پڑھوں. 60 سے 70 شان عمر میں پڑھوں، 60 سے 70 شان عثمان میں پڑھوں، 60 سے 70 شان علی میں پڑھوں، 60 سے 70 شان حسنین میں پڑھوں، شان صحابہ میں پڑھوں، شان اہل بیت میں پڑھوں. کیوں یاد کیوں؟ ہمیں سائیوں نے رکھا کیوں ہوئے؟ اور کو کام ہے سڑا؟ انہاں سانو کدی نہیں آکھا جا ریڑی لا، انہاں کدی نہیں آکھا جا بار فٹبات بے جا، انہاں ویشہ آکھے تھاں بے جا ساڑی چوکھڑ دے. اساں جانیے تیرا دین جانے دنیا جانے، تو اتھے بے جا دیوارے تے مالکاں جیاں کتا رکھے ہوں دے، تو بھی ساڑی عزت تے پیرا دے، یہاں بیٹھ جا. سمجھا؟ اب یہ عروہ بن عبداللہ نے کہا، کہتے ہیں قل، تو میں نے کہا فتقول الصدیق، تساں بھی مڑ صدیق آتے ہو، تساں بھی صدیق آتے ہو. واہ 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 واہ. میں پھر شیعہ دنیا کو کہہ رہا ہوں، جس امام کے نام کا تم نے مذہب بنایا ہوا ہے اس کا بابا امام محمد الباقر. جب عروہ بن عبداللہ نے کہا آپ بھی صدیق کہتے ہو، تو پتہ انہوں نے کیا کیا؟ پتہ ہے کیا کیا؟ قال فوثب وثبتا واستقبل القبلہ
وقال نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق فمن لم يقل له الصدیق فلا صدق اللہ لہو قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ. سبحان اللہ. امام محمد الباقر کو جب اس نے کہا نا کہ آپ بھی صدیق بولتے ہو، امام جعفر صادق کا چہرہ کہیں اور تھا، آپ فوراً جمپ لگایا قبلے کی طرف مڑ گئے. آپ نے قبلے کی طرف مڑ کے نا آپ نے 3 بار کہا، فرما ہاں ہوئے اور صدیق ہیں، ہاں ہوئے صدیق ہیں، ہاں ہوئے صدیق ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، للکار ہے للکار ہے، للکار حق اہل سنت. 3 بار کہا نام الصدیق نام الصدیق نام الصدیق، ہاں ہوئے وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں. آگے اگلا کیا کہا؟ سنی خوش ہو جا، تجھے امام محمد الباقر نے عزت و عظمت اور نجات کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. اور وہ لاکھ سینے پٹتے رہیں، ادھر بھی پٹنا ہی ہے ادھر بھی پٹنا ہی ہے. امام نے فرمایا کتاب شیعہ کی ہے، امام نے فرمایا فَمَن لَمْ يَقُلْ لَهُ الصِّدِّيقُ جڑا انہوں صدیق نہ آکھے، میرا رب نہ انہوں دنیا چ سچا کرے نہ آخرت سچا کرے. اب بولیں ان کے عقیدے کے مطابق تو ان کے امام معصوم ہیں، اور معصوم سے تو خطا بھی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اجتہادی بھی نہیں ہوتی. تو امام معصوم بول رہا ہے، امام معصوم یہ کتاب میں امام معصوم کتاب تمہاری شیعہ کی، تمہارے عقیدے کے مطابق. ہمارا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ نبیوں اور رسولوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے. سب کے بولو، اللہ کے نبیوں اور رسولوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے. نہ صحابہ معصوم ہے اور نہ اہل بیت معصوم ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، سب محفوظ ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو تمہارا تو یہ عقیدہ ہے کہ معصوم ہے، تو یہ پھر ہماری نہیں اپنے معصوم کی مان لو. واہ 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 کیا بات. ابھی اس کے اندر سے شروع سے پڑھوں. یہ تو باقر کی بات ہے. باقر کے بابا امام زین العابدین نے زناٹے دار تھپڑ کچھ کے بوتھوں پر مار کے فرمایا تھا دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں ابو بکر عمر والا ہوں، نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ. اللہ 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 اللہ. یہ اور یہ کتاب میں اب پڑھوں گا تو پھر یہ شیعہ کی نہج البلاغہ ہے، یہ حقاق الحق ہے، یہ حقاق الحق ہے. اب یہ ساری چھوڑ کے بلکہ میں ایک عبارت میرا دل کرتا ہے سنا دوں اگر تمہارا دل کرے تو. کتاب شیعہ کی، اور لکھنے والا شیعہ اور چھاپنے والے بھی شیعہ، ایران سے چھپی، آئی ہم نے خریدی، پیسے پورے دیے، لہذا پڑھ کے بھی پورا ٹھوک بجا کے سنائیں گے. کتاب شیعہ کی ہے، نام ہے شافی فی الامامہ. اور میں آکھوں مریضو اپنی شافی سے شفا لے لو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہماری نہیں سوٹ کرتی، اس سے لے لو. اس میں کیا ہے؟ کتاب تیری ہے اور عقیدہ میرا ہے. اس کے سینے میں یہ دیکھ لو، یہ اس کا پیج نمبر 92 93 94 95 یہ سب اس پر موجود ہے. یہ ہم نے باقاعدہ ہائی لائٹر پھیرا ہوا ہے. واہ 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 کیا بات. سمجھ آ گئی؟ یہ جتنا تمہیں ہائی لائٹر نظر آ رہا ہے نا، یہ سب شان ابو بکر و عمر کی ہے. جس کو سمجھ آئیے وہ بولے سبحان اللہ. یہ میں دکھا رہا ہوں، اور اس میں بھی ہے، اور تلخیص الشافی شیعہ کی اس میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، سوائق کے اندر، باقی کنز العمال میں، درجنوں ہماری اور کتابوں میں. یہ شیعہ کتاب دکھا رہا ہوں، اپنی تو ہماری آپ کو دکھاتے ہی رہتے ہیں. یہ شیعہ کتاب ہے، یہ اس کا پیج 93 ہے. مولا علی دے رہے تھے خطبہ. مولا علی کیا دے رہے تھے؟ خطبہ دیا نا جیسے ہی تو ان رجلا من قریش جاء الی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ. ایک قریشی بندہ، قریش کا، یہ قریشی نہیں پنجاب والا. کیا بات کیا بات کیا بات. وہ تھے تھا قریشی. ایک قریشی بندہ آ گیا، قریش قبیلہ ہے قریش میں سے. پنجاب میں تو قریشی جن کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے، یہ وہی ہے. پنڈی میں جتنے مراسی ہیں نا، خدا کی قسم مسجد میں بیٹھوں، پنڈی میں جتنے مراسی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا جمعہ کری روڈ پہ قریشی کے پاس ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کیا بات کیا بات. اللہ جانتا، میں ویسے نہیں کہہ رہا.
میں ان آگے کھلو کے 30 بارے قرآن سنائے ہوئے ہیں. واہ واہ واہ. میں تمہیں بتاؤں میں نے اسلام آباد میں حفظ کیا ہے, میں نے پنڈی 2 سال تجوید و قرات کاریوں کا کورس کیا ہے, واہ 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 واہ. اور میں لاہور آ گیا تھا, مجھے لاہور سے ترلے کر کے بلا کے اپنے آگے کھڑے ہو کر کے, آج جو پنڈی کا جامع رافضیہ ہے نا, میں اس کو رضویہ نہیں کہتا, جامع رافضیہ, اس کے مصلے پہ کھڑے ہو کے میں نے ان سارے گروؤں کے آگے 30 بارے قرآن پڑھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک قریشی بندہ آ گیا, مولا علی خطبہ دے رہے تھے, خطبہ دیا نا, کہتا ہے آ کے تو کہتا ہے فقال, کہتا ہے امیر المومنین سمیتک تقول فی الخطبۃ آنفا, یہ ہونے تو سن خطبہ دیتا ہے نا حضور, تے خطبے جی تو سن کچھ آکھے ہے. حضرت مولا علی نے کہا میں نے کیا کہا ہے, جب مولا علی خلیفۃ المسلمین تھے, عالم اسلام کے امیر تھے, سبحان اللہ. صحابہ کے بھی سب کے چوتھے نمبر پہ, تو جب آپ امیر تھے نا, مولا پاک نے کہا میں نے کیا کہا, کہتا ہے آپ نے ابھی کہا تھا اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین, یا اللہ ساڈی مڑ ایویں اصلاح کر جیویں تو خلفاء راشدین بھی اصلاح کی. کتاب شیعہ کی اور نام خلفاء راشدین کا. جب یہ کہا نا تو مولا پاک نے کہا پھر پوچھنا کیا ہے, کہتے ہیں فمن ہم, علی یہ بتاؤ یہ ہیں کون, یہ ہیں کون جن کا بھی آپ نے نام لیا خطبے میں, یا اللہ ہماری ایسے اصلاح کر جیسے ان کی. مولا علی نے جب یہ سنا نا تو علی فرمانے لگا, نام نہیں لیا پہلے, علی نے کہا تجھے بتاؤں کون ہے, فرمایا حبیبا یا وہ 2 میرے محبوب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس لیے کہتا ہوں او تو لے کے تھرلے کیڑے مکوڑے تک, ٹوپ والے بدماش تو لے کے سیٹ بوٹم والے بدماش تک, شیعہ دنیا کو کہتا ہوں یہ اپنی کتابیں پڑھو اور ڈوب مرو. آج بل منظور ہوا تو تم چیختے ہو اور پھرتے ہو, اس میں تو اہل بیت کا بھی نام ہے بل میں, بے شک بے شک. اہل بیت کا بھی نام ہے. اور یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے, مولا علی سے جب پوچھا کہ آپ نے خطبے میں بھی خلفاء راشدین کا نام لیا, کون ہے, فرمایا 2 میرے محبوب ہیں. آگے اگلے جملے میں فرمایا اور بتاؤں تو یہ کیا کون ہے, فرمایا وَعَمَّاكَ, او کملیا تیرے چاچن, سبحان اللہ تیرے چاچن. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا امام الہدا, ہدایت کے 2 امام ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی نام نہیں لیا, آپ دیکھیں تو صحیح. جیسے ہم سے کوئی ہمارے بزرگ کسی کا نام پوچھے نا, ہم نام بہت بعد میں جا کے لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں قبلہ و استادی و سیدی و سندی و مرشدی و مولائی, استاد العلماء والفضلاء جامع المعقول والمنقول فقیہ اثر امام اثر, کہتے ہیں نا. یہ میں نہیں بول رہا, آپ نہیں بول رہے, یہ کو سبریال یا سیالکوٹ کا خطیب نہیں بول رہا, یہ علی مولا بول رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی مولا بے شک. ولایت کی دنیا کا تاجدار بول رہا ہے. اور بول کیا رہا ہے خطبہ دیتے ہوئے, فرماتے ہیں دونوں میرے محبوب ہیں, تیرے چچا ہیں, ہدایت کے امام ہیں. اگلا فرمایا وشیخ الاسلام, سبحان اللہ. دونوں شیخ الاسلام ہیں. سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ اب اس پر میں شیخ الاسلام پر کلام کروں. وَرَجُلَا قُرَيْشٍ, اور قریش کے 2 مرد ہو رہے ہیں. واہ واہ واہ. اب جا کے نام لیا کیا, اور آگے فرمایا نام کیا, فرمایا حبیبا یا وہما کا, اور یہاں پر وہما یا فرمایا ابو بکر و عمر, صدیق و عمر ہیں, اور ہدایت کے امام ہیں, اسلام کے 2 شیخ ہیں. اور اس کے بعد فرمایا قریش کے 2 مرد حر ہیں. آج ایک بندہ ہے جس نے یہ ٹھانی ہوئی ہے شروع سے نام اہل سنت کا لے کے, تو اس نے سنیت کو ورغلایا, بہلایا, پھسلایا. اور اب اس وقت اسی کے سٹیج پر 11-12 ربیع الاول کی درمیان گستاخ صحابہ کا گستاخ جواد نقوی آیا 11-12 کی درمیانی رات مینار پاکستان پہ, اور اس کے چیلے چانٹے کہتے ہیں ہمارا وہ یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. میں نے کہا سن, شیخ الاسلام تو ابو بکر ہے اور شیخ الاسلام عمر ہے. ہاں ایک اور ہے میرے پاس, کیا عربی میں جو بچہ دودھ پیتا اس کو کہتے ہیں سبیش. کیا کہتے ہیں؟ سبیش. بچہ دودھ پیتا, اور آگے جب دودھ چھوڑ دے 10 سے نیچے اس کو کہتے ہیں طفل. کیا کہتے ہیں؟ 10 سے 15 تک اس کو کہتے ہیں غلام.
کیا کہتے ہیں؟ فبشرناہ بغلام حلیم. پھر 15 سے 20 کا ہو نا اس کو کہتے ہیں رجل، اور 20 سے 30 کا اس کو کہتے ہیں شاب، 30 سے جو اوپر ہو جائے اس کو کہتے ہیں کہول، کہل سے ادھیڑ عمر والا، 40 تک. 40 تو جڑا اتنے ہو جائے نا اس عربی چاہتے ہیں شیخ، آدھا شیخ. اردو میں معنی پتہ کیا؟ بڈھا. کیا بولو؟ بڈھا. اور جب 60 سے اوپر ہو جائے نا پھر جہاں تک بھی جائے کہتے ہیں آدھا شیخ الفانی، آدھا شیخ فانی، فانی والے ایرانی. سمجھ آئی؟ اور میں یہ ویسے نہیں کہہ رہا، جس بندے نے افضلیت صدیق اکبر پر ڈاکہ مارا، خلافت صدیق اکبر پر ڈاکہ مارا، یہ آج جتنے چھوٹے چھوٹے مینڈک بول رہے ہیں نا، ان مینڈکوں کو یہ راہ اس بندے نے دی ہے. اس بندے نے، اس نے کتابیں لکھ کے اس میں معاذ اللہ صدیق اکبر کی شان کو نیچے دیا اور مولا علی کی شان کو اوپر کر کے دکھایا. اور میں کہوں گا اس سے، اور پھر اس نے مولا علی کا کہا کہ جی ظاہر میں صدیق اکبر کا پہلا نمبر، باطن میں مولا علی کا پہلا نمبر، خلافت ظاہری میں علی پہلے، مولا صدیق پہلے، اور خلافت باطنی ولایت میں علی پہلے. اور میں نے کہا سرائکی کہتے ہیں شالا سوچ کے مرونجے کمینے آ، نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس، علی الاطلاق مطلقاً پہلا نمبر اور افضلیت صدیق اکبر کی ہے. سنیے سنیے، پہلا نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بالا، سب سے افضل صدیق اکبر. اور اگلی بات، خلافت ظاہری میں بھی پہلا نمبر ابو بکر کا، جس کا عقیدہ ہے وہ بولے سبحان اللہ. باطنی میں بھی پہلا نمبر ابو بکر کا، شریعت میں بھی پہلا ابو بکر، طریقت میں بھی پہلا ابو بکر، معرفت میں بھی پہلا ابو بکر، حقیقت میں بھی پہلا ابو بکر، آیت میں بھی پہلا ابو بکر. انت القدری تیرا پنچر نہیں چلنے دیں گے، عقیدہ وہی چلے گا جو 15 صدیوں سے آ رہا ہے. ہم ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے، یہ فراد اور تجب ہم نہیں چلنے دیں گے. اور اگلی بات، میں بالکل ابھی بڑا مواد، بڑے حوالہ چاہتا، ابھی 2-4 دن بعد تمہارے سیال کوٹ میں ہم نے انشاءاللہ پورا بچ کے ہم نے شان صدیق سنانی ہے انشاءاللہ. اور وہاں ہمارا موضوع انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا کہ ولایت میں بھی نمبر پہلا صدیق اکبر کا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے اصول الدین. کیا نام ہے؟ دب کے بولو، کیا نام ہے؟ یعنی من عقائد اہل سنت والجماعہ. کس کی لکھی ہے؟ غوث اعظم. بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد من گدایم تو سلطان تو عالم شدی از تو دارم تما یا شہ جینا مدد. یہ کتاب ہے غوث اعظم کی. اور ایک بات آپ سے پوچھوں، بتائیں گے 11ویں شریف کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ بولو تو صحیح. کھاتے ہیں نا؟ جڑی 11ویں تسی کھاندے ہو نا، وہ ہون کھاؤ تے صبح تک چلے گی یا کل شام تک. پر جڑی 11ویں آج تو ہنو اسی کھنان لگے ہیں نا، جے پکا لو تے خدا دی قسم قبر اچھی نار جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی. ہماری باتیں بری لگتی ہیں نا تو یہ سیدوں کے سید کی بات سنا دیتے ہیں. یہ کتاب ہے حضور غوث پاک کی، اور اس میں یہ پوری عقیدے کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ بولو دب کے. 10 صدیاں پہلے جو بغداد کے منبر پہ غوث اعظم نے عقیدہ پڑھایا تھا نا، آج سمر عالم میں تمہیں سنانے لگا ہوں. فیصلے ان پہ کرو، ہم پہ نہ کرو، ان پہ کرو. پہلا نمبر کس کا ہے ذرا دیکھنا. یہ کتاب ہے عقیدہ اہل سنت کی. یہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ اور آگے جو نیچے لکھا ہوئے وہ پڑھوں تو ہر سطر میں
ایمان کو مزہ آ جائے گا. یہ تو ابھی صرف عنوان دکھا رہا ہوں. یہ دیکھنا آگے ایک پیج آگے کروں گا. پہلا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا خلافت ابی بکر الصدیق. دوسرا کس کا ہے؟ فرمایا دوسرا خلافت عمر الفاروق. تیسرا فرمایا خلافت عثمان. چوتھا فرمایا خلافت علی ابن ابی طالب. اب بولو عقیدہ وہ تب کے سیدوں والا چاہیے یا اب کے؟ بولو. ابھی میں رستے آتے کسی نے مجھے دیکھ رہا تھا کہتا ہے اعلیٰ حضرت نے سیدوں کے بارے میں لکھا ہے جو سیدوں کی بے ادبی کرے وہ گمراہ ہے. میں نے کہا ہاں بالکل لکھا ہے. ساتھ پتہ ماں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمیں زبان نہیں یاد ہے. ہم نے فتاوی رضوی آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. اس میں پتہ کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا لفظ سننا فرمایا سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے. نہیں جس کو سمجھ آئیے وہ بولے. اعلیٰ کا فتاوی رضوی پڑھ کے نا یہودیوں والا کام کرتے ہیں ایگزیکٹ. آپ یہودیوں کو پڑھ لیں اس کے بعد یہ جو ٹولہ ہے نا سنیوں کا غدار ٹولہ, اس ٹولے کو ایسے لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں. ایسے بالکل ایگزیکٹ ایسے لگتا ہے. یعنی پیچھے آگے سے کاٹ کے کہتے ہیں دیکھو اعلیٰ نے یہ لکھا ہے. میں نے کہا لکھا ہے یہ پہلا لفظ ہے پہلا فتوے کا. فرمایا سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے. سید سنی ہو تو پھر سیدی اعلیٰ اگر کوئی وابی ہو جائے, دیوبندی ہو جائے, شیعہ ہو جائے, رافسی ہو جائے, نیچری ہو جائے, چکڑالوی ہو جائے, قادیانی ہو جائے, یہ لفظ ہیں. یہ جو میں بول رہا ہوں یہ لفظ ہیں. یہ لفظ فتاوی رضویہ میں نہ ہو تو میں مجرم. یہ 22 جلد نمبر جلد اٹھاؤ, 23 اٹھاؤ, 14 اٹھاؤ, 29 اٹھاؤ, جہاں سے پڑھنا ہے پڑھو. یہ لفظ موجود ہے. تو یہ جو ٹولہ ہے پورا, یہ پتہ کون ہے یہ پورا ٹولہ؟ یہ پورا ٹولہ جو امیر معاویہ کو بھونکے, صحابہ کو بھونکے, وہ سنی نہیں رہتا, وہ رافضی ہوتا ہے. اور جو رافضی ہو جائے تو اس کی تعظیم کرنا دب کے بولو, اس کا ادب کرنا دب کے, اس کا ادب کرنا. چوتھا نمبر مولا علی کا حضور وصفہ فرمائے. چوتھا نمبر پہلا صدیق اکبر کا. اگر تم کہو تو بس آخری میں ایک پیج اور آگے الٹ دوں اور پھر ختم کر دوں. اگر کہو تو ایک پیج اور آگے کر دوں. آج سے کوئی 3 4 یا 5 سال پہلے حضرت امیر اہل سنت نے شان امیر معاویہ بیان کی. ہم نہ بولیں تو کیا کریں, کیا کریں؟ حضور کا فرمان ہے میرے صحابہ کو برا بلا کہا گیا, کہا جائے جو نہ بولے اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, سارے جہان کی لعنت. یہ حدیث ہمیں مجبور کرتی, ہم بولیں گے. جب انہوں نے بولا تو تیل قادری کینیڈا سے اٹھ کے دوڑا اور لاہور آ کے بیٹھا تو 3 گھنٹے نیٹ پر موجود ہے, بھی نکال لو جا کے, اور چیخ کے کہتا ہے 14 صدیوں میں کسی کتاب نہیں آئی امیر معاویہ. میں نے کہا کس جہالت قدے میں جیتا ہے؟ کہاں جیتا ہے؟ کون ہے تو؟ کہتے قادری. میں نے کہا قادری تو وہ ہوتا ہے جو عبد القادر کو مانے. قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. احسن اللہ لہم رزقن کا صدقہ دے رزق حسن, بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے. ابھی سارا شجرہ قادریہ سنا دیں گے. ہم نے رضا کے ڈائریکٹ بریلی کے دسترخوان کے اوپر سے لقمے کھائے ہوئے ہیں. سمجھا؟ اور ہمارے پاس اعلیٰ حضرت کی 70 واسطوں سے خلافت موجود ہے. 70 واسطوں سے. یہ نہیں کہ ہم کو گگو یہاں بیٹھ کے اللہ کے, میں نے 2000 سے لے کے 2020 کے نومبر تک 21 برس اسلامک سائنسز سے ماڈرن سائنسز تک پڑھا. 21 برس, اور ہمیں 3 سال ہو کے بیٹھ کے پڑھاتے ہیں اللہ کے فضل سے. سمجھ آئی؟ یہ کوئی شغل کی بات نہیں ہے. سب دور تک 14 صدیوں کا کھنگال کے پھر آپ کے سامنے بولتے ہیں, اور ہر جگہ ایسے ہی بولتے ہیں. جہاں رب نے لکھی ہوئی ہے, جو رب نے مجھے دے دی یہ کائنات کا کوئی طاغوت مجھ سے لے نہیں سکتا. جو رب نے نہیں دی مجھے دنیا کی کوئی طاقت وہ دے نہیں سکتی. میرا یہ ایمان ہے. تو اس نے کہا میں 14 صدیوں میں کسی کتاب میں نہیں آئی. میں نے کہا میں ادھر, میں بالکل ٹھنڈا کہہ رہا ہوں, یہاں جلسہ رکھو, 1000 کتابوں سے شان امیر معاویہ بیان کروں گا. وہ کہہ رہے ایک میں نہیں آیا نا, میں 1000 کہہ رہا ہوں, اور گن کے 1000 لے کے آؤں گا یہاں. یہ جیسے یہ نوٹسز ہیں نا, یہ اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوئے, اپنے ذاتی ہاتھوں کا. 1000 لکھ کے یہاں لے آؤں گا, سناؤں گا. یہ میرے ہاتھ میں عقیدے کی کتاب ہے غوث اعظم کی, سیدوں کی سید, جن کے نام سے بندہ قادری ہوتا ہے. انہوں نے پتہ کیا لکھا ہوئے؟ یہ مولا علی کے بعد اگلا پیج آگے دکھاؤں, کہتا ہے کسی کتاب میں نہیں آیا. کس جہالت قدے میں رہتا ہے شالا سج کے مرونجے.
یہ ایک پیج آگے کروں گا، دیکھنا ایک پیج، یہ دیکھنا کیا لکھا ہوا ہے، خلافت معاویہ، پورا چیپٹر ہے، پورا باب ہے، تو کہہ رہے آیا نہیں، یہاں پورا باب ہے، باب، اور کسی عام بندے نے نہیں لکھا، غوث اعظم نے لکھا ہے۔ لوگوں نے صرف بس چمکدار لباس دیکھا اور آگے پیچھے لاؤ لشکر دیکھے اور کہا ان کا اتنا یہ ہے وہ ہے وہ، بس کرے یہ ہے وہ ہے، ہمیں یہ بتا سینے میں مدینے والا عقیدہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں اور کچھ نہ سنا، کچھ نہ بتا۔ اور آخری بات میں ختم کرنے لگا ہوں، یہ بند کرو اپنا، یہ میں جاتے جاتے ایک ذرا پنڈی کی طرف منہ کر کے بھی بات کر جاؤں، سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے حضور اعلیٰ قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ کی، اور یہ ہمارے پاس نا اللہ کا شکر ہے، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہم نے روٹی تھوڑی کھائی، اب بھی 24 گھنٹوں میں کھانا ایک بار ہی کھاتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں ایک بار 24 گھنٹوں میں کھاتا ہوں، لیکن پیٹ کاٹ کے ہم نے کتابیں اب سے نہیں بڑے پرانی خریدی ہیں، یہ وہ تصویر ہے جو بہت پرانی ہے، بہت پرانی، ہم نے سیٹ لیا تھا پورا طالب علمی کے زمانے میں، پہلے دوسرے سال میں۔ اب میں بھاولپور سے آگے منڈی ازمان غالباً علاقہ ہے، وہاں گیا، خطاب ہمارے ایک مولانا مجھے کہنے لگے کہ پیر میرے علی شاہ کی کتابیں بدلی جا رہی ہیں، تو میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں آپ تسلی کر لیں، میں لاہور پہنچا، اللہ جانتا ہے کوئی کام نہیں تھا پنڈی اسلام آباد کے، یہاں سے بالکل نکلا پنڈی سے پہنچا، وہاں سے تب اپنے کو عزیز ان کو ساتھ لیا، بولنا شریف گیا، میں نے نیا سیٹ وہاں سے اب جو تازہ چھپا ہے وہ نکلوایا، یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں نے تصویر، یہ پرانے والی اور نئی والی ہم نے نشان لگائے ہوئے، نشان میرا اس پر بھی پورا خطاب نیٹ پر موجود ہے، اس پر بھی پورا خطاب، اس پرانی اور نئی میں پتہ فرق کیا ہے؟ 5 عبارتیں اڑا دی گئی، اور اڑائی وہ جو صحابہ کی شان میں تھی، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں حضرت کسے ہاں کچھ نہ آکھو نا، اسی تو لڑائیاں نہیں کرتے، میں کیا کس آخیا لڑائیاں کرتے ہیں، اسی لڑائیاں نہیں کرتے، پر کوئی ایسے کرے تو ہم اس کو واپس جواب بھی نہ دیں، یار جواب بھی نہ دیں، کیا کریں؟ دیں گے اور بار بار دیں گے اور پورے تم تلاش سے دیں گے اور پوری طرح جرت سے دیں گے، ہم نہیں ہماری نسلیں بھی دیں گی۔ یہ کیا اندھیرا اپنا ننگا ناچے تو اس کے مقابلے میں ہم روشنی نہ کریں، ہم اس کے مقابلے میں سویرا نہ رکھ دکھائیں۔ یہ تصویر ہے، اس میں پیر مہر علی شاہ نے لکھا، کیا لکھا پتہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں نبیوں کے بعد ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے، پنڈی کے سارے بدماش رل کے نا ادھر ہماری طرف یا بریلی کو منہ کر کے نہ بھونکیں، ہمت ہے تو کولڈے میں جاؤ، وہاں تو جا کے شہزادوں کے جوتے چاٹتے ہیں اور ان کی خوشامدی اور چاپلوسیاں کر کے تو بریلی کے خلاف بیان دلواتے ہیں، ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم بریلوی، ہر سال کہتے ہیں، ہر سال ایک صاحبزادہ ہے پیرزادہ، ہر سال صاحبزادہ ہے، میں اب کیا نا پیرزادہ ہے ہر سال، وہی اقبال نے کہا تھا میراث میں آئی ہے نے مسند ارشاد، ہیں جن سیٹوں پہ کبھی شاہین بیٹھتے تھے وہاں کالے کبے بیٹھ گئے، ہر سال اعلان کرواتا ہے ہم بریلوی، میں نے کہا تمہیں بریلوی کہا کس نے؟ بریلوی تو وہ ہوتا ہے جو دین کی عزت میں کٹ مرنے والا ہو، تمہارے جیسا بلبلا تو بریلوی نہیں ہوتا، تم کس نے تمہیں کہا بریلوی؟ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا بریلوی، تم نہ بنو۔ یہ کتاب مجھے دیں، یہ جو سامنے رکھی، یہ میرے سامنے کتاب ہے، یہ اسی جو ہر سال اعلان کرواتا ہے نا ہم بریلوی نہیں ہیں، وہ اس کا ہی اپنا، اس کا ابا اور والد پیرزادہ نصیر الدین نصیر گولڈوی، یہ اس کی کتاب ہے، کیا نام ہے؟ راہ و رسم منزلہ، اور اس کا پیج نمبر ہمارے پاس یہ 236 ہے۔ پیر نصیر الدین پتہ کیا لکھتے ہیں اس میں؟ پیر نصیر الدین کہتا ہے سرکار کی پہلے لمحے میں جو ابو بکر نے تصدیق کی تھی نا، کہا تھا سونے تم سچا ہے، اس کو ایک پلڑے میں رکھ لو، دوسرے پلڑے میں 1.25 لاکھ صحابہ کے ایمان کو رکھو، اہل بیت کے ایمان کو رکھو، ابو بکر کی تصدیق ادھر رکھو، ادھر 1.25 لاکھ صحابہ کا ایمان رکھو، تم نہیں سمجھے سمجھو، جاؤ جاگو،
کہا ایک پلڑے میں ابو بکر کی تصدیق کے 2 لفظ رکھو. 2 لفظ. یہ جامی کو میں دے رہا ہوں کھولنے میں بیٹھ کر درباری مولویوں سے بیان دلوانا آسان ہے، اور 14 صدیوں کا عقیدہ اس کے سامنے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے. یہ دیکھ تیرے بابا نے لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا پتہ ہے؟ یہ میرا حوالہ ارادہ کر کے چڑھانا اور دکھانا میں یہاں سے لے کر پنڈی اسلام آباد کے ہر پرواز تک سب کو کہہ رہا ہوں، چاہے وہ عبد القادر شاہ یا ریاض شاہ یا جامعہ رمزیہ. یہ میں دکھا کے کہہ رہا ہوں. یہ دیکھو نصیر الدین نصیر کولوی نے کیا لکھا. ابو بکر نے جو پہلے لمحے میں سے حضور کو کہا تھا آپ سچے، یہ 2 لفظ رکھو. دوسرے پلڑے میں 1.25 لاکھ صحابہ کا ایمان رکھو، اہل بیت کا ایمان رکھو. اہل بیت میں کون ہے؟ مولا علی، سیدہ زہرا، حسن حسین، علی کا، زہرا کا، حسن کا، حسین کا، کل اہل بیت کا ایمان رکھو. تابعین کا رکھو، تابعین کا رکھو، قیامت تک ساری امت کا رکھو. کہ ابو بکر کے 2 لفظوں کا وزن زیادہ ہے. اب عبارت پڑھ دوں اور میں بالکل ختم. کہتا ہے یہ صفحہ 200، ادھر توجہ. کہ مجھ ہیچ میرس کے عقیدے، مجھ ناچیز کے عقیدے کے مطابق اگر میزان عقیدہ کے پلڑے میں کیا ہم تمہیں توڑا کے ماریں گے، توڑا کے ماریں گے. کہا میزان عقیدہ کے پلڑے میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم کے اظہار نبوت کے بالکل ابتدائی لمحات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دو لفظی تصدیق رکھ دی جائے، اور دوسرے پلڑے میں اس کے بعد سے قیامت تک کے اہل ایمان جن میں صحابہ، اہل بیت، تابعین، اقواس، اقطاب، علماء، فقہاء، شہداء سب شامل ہیں، کہ سرمایہ ایمان کو رکھ دیا جائے تو بخدا میرے صدیق اکبر کا پلڑا بھاری ہوگا. بقول شاعر، اصلا بھی چھوٹے جی شاعر ہیں، بقول شاعر حسن مارا باتو سنجیدم بمیزان قیاس، پلائے ماں بر فلک رفت و تو ماندی بر زمین. آگے لکھا کہ ابو بکر ایک طرف تجھے رکھا، ایک طرف آسمان کا چاند رکھا، رکھ کے جب میں نے دیکھا نا اس کا حسن تھوڑا تھا، صدیق